بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج سپریم کورٹ کا اہم ترین فیصلہ، پی ڈی ایم کی حکومت کی آئین شکنی بے نقاب ہو گئی۔ پی ڈی ایم کی چیخیں نکل آئی، نواز شریف سابق وزیر اعظم کی پاکستان واپسی خطرے میں پڑ گئی۔ سپریم کورٹ کا دبنگ فیصلہ سنا دیا گیا، حکومت کی قانون سازی کی حقیقت کھول کے رکھ دی گئی۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیلوں سے متعلق بنائے گئے قانون سپریم کورٹ نے نظر ثانی سے متعلق بنائے گئے قانون ریویو آف ججمنٹ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب وہ قانون ختم ہو گیا جو نواز شریف کے لیے راستہ صاف کیا گیا تھا۔ آئینی ماہرین نے اس کو عدلیہ کی فتح قرار دیا ہے، اور انہوں نے علی ظفر، اعتزاز احسن اور دیگر وکلا، سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا، علی ظفر نے اسپیشلی کہا، میں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا، خدارا آپ قانون ساز ادارہ ہیں، آپ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو ماورائے آئین ہو، جو آئین سے تصادم کرتا ہو۔ یہ عدلیہ، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ پارلیمنٹ کی اختیار ہے قانون سازی کرنا ہر قسم کا، لیکن آئین سے ماورائے قانون نہیں کر سکتے، آپ کوئی قانون سازی کر سکتے۔ لیکن حکومت کی ہٹ دھرمی تھی کہ ہم عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کی بات نہیں مانیں گے۔ نظر ثانی سے اپیل کی متعلق انہوں نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو نافذ کر دیا، جسے آج سپریم کورٹ نے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد حکومتی وزراء کی چیخیں نکل گئی۔ عمران خان اگر نواز شریف آنا بھی چاہے تو اب زیر التوا ہے، سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ اسے آئینی ماہرین نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا۔ تمام پرانے سیاست دان اور آئینی ماہرین کہتے تھے پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا کے آئین سے تصادم اختیار کیا ہے، سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، اور لا قانونیت اور من مانی کرنے والے عدلیہ کو اپنے راستے میں چلائیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ کی سماعت کی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایکٹ کی منظوری اس وقت ہوئی تھی، اس ایکٹ کی منظوری آپ کی میموری کے لیے ضروری ہے، اس وقت ہوئی تھی جب سپریم کورٹ پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن کرانے کے خلاف کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل سماعت کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو آئین پر عمل درآمد کرانے سے روکا جائے، اور اس پر یہ نیا ایکٹ لایا گیا، جسے سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو فرداً سنا۔ اس پر حکومتی وزراء بھی بعض تنقید کر رہے تھے، یہ آئین سے تصادم، ایک شخص کے لیے 23 کروڑ عوام، آئین 1973 کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن حکومت اس وقت ہٹ درمی پر تھی اور من پسند فیصلے کرانے کے لیے بضد تھی، جس پر آج سپریم کو حکومت کی پی ڈی ایم کی ساری امیدیں ڈھیر ہو گئی، اور پاکستان میں آج کے دن، کم سے کم آج کے دن، ایک کیس میں آئین توڑنے والوں کو سپریم کورٹ کی طرف سے منہ توڑ جواب ہوا۔ ویسے تو آئین توڑنے کی انہوں نے ایک تسلسل سے پی ڈی ایم نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ایکٹ کی منظوری کے بعد اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا تھا کہ 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکتا۔ اب اندازہ کریں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو، کہتے ہیں نہ اپنی مرضی سے بینچ بنا سکتا ہے، نہ سماعت کر سکتا ہے۔ یہ اختیار پارلیمنٹ لینا چاہ رہی تھی۔ دنیا کے ہر ملک میں بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف اس ملک کے ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس آئین شکنی پر سیاست دان اور حکومت کے کچھ لوگوں نے اپنی ہی حکومت پر تنقید کی تھی کہ یہ طریقے انصاف کی دشمنی میں حد سے نکلتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے طریقے انصاف کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے آئین سے کھلواڑ کر رہی ہے، آئین کو
توڑ رہی ہے، عدالتوں کی حکم عدولی کر رہی ہے، عدالتوں کے حکموں پر وزیر اعظم اور وزراء سر عام بیان دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب کیس کی اہم سماعت ہو رہی تھی تو پی ڈی ایم نے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر آ کے دفعہ 144 کے باوجود جلسہ کیا اور ججوں کو دھمکیاں دی کہ وہ آئین کے مطابق نہ چلیں، ہماری خواہشات پر چلے، لیکن بلا آخر ایک کیس میں بہت سارے کیسوں میں سپریم کورٹ اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکی، جیسے کہ 14 مئی کا الیکشن تھا، 90 دن میں الیکشن کرانے کا، لیکن اس کیس میں آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ کو قرار دیا کہ آئین میں ترمیم کے بغیر اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا، کرنا ہے تو آئین میں ترمیم کرے، اور آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور اس حکومت کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس تو سنکل میجورٹی نہیں تھی، تو 2/3 میجورٹی والی خواہش اور ضدوں کے تحت قانون سازی کرنے والے آخر نقصان میں رہتے ہیں۔ ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کر لیا، منتخب حکومت کو 18 میں ہونے والے الیکشن پہ عمران خان نے 155 سیٹیں لی، نون لیگ نے 84 سیٹیں لی، پیپلز پارٹی نے 56 کے قریب لی، حکومت بن گئی۔ اس کے بلاپ ایک سائفر آیا اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے ہوا میں لہرایا اور انہوں نے کہا میری حکومت اس سازش کے تحت ڈونلڈ ڈو نے کیا ہے، اور قدرت جب مہربان ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ماضی میں کسی کی حکومت گرائی جاتی تھی تو لوگ جشن مناتے تھے، سیاستدان مٹھائیاں بانٹتے تھے، عوام سڑکوں پر رقص کرتے تھے۔ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد ہر شہر میں لاکھوں لوگ نکلے جو حکومت کے لیے الارمنگ تھی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے ریاستی جبر کی ایسی مثال قائم گئی، لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے چند بھگوڑے۔ یقیناً بات ہے جو تحریک انصاف کے لیے بہتر تھا، اضلاع زلفی بخاری بھاگ گیا پاکستان سے ہی، شہزاد اکبر بھاگ گیا پاکستان سے ہی، عثمان بزدار نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، لیکن بلا آخر اب جب 170 مقدمے کمزور کر کے نہیں ہوئے، تحریک انصاف کے گھر پر حملہ نہیں ہوا اور انہوں نے جیل میں گئے، تو جیل میں بھی آوے آوے عمران کے نعرے لگے۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کے مطابق ان کے وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی اہلیہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور اب ان کی اہلیہ کے خلاف میڈیا پر پروپاگنڈا اتنی شدت سے کرایا جا رہا ہے کہ شرم نہیں آتی ہمیں کہ جی ایک ڈائری لے آئے ہیں جس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کی مسز نے، خاتون صاحب کا خاتون اول نے، کہ وہ کبھی ڈائری لکھتی نہیں تھی، لیکن اس کو ہر میڈیا پر کوریج کروائی گئی زبردستی۔ خیر اس کی بیک گراؤنڈ بڑی ہسٹری ہے، صحافت پر قدغن لگانا ہے۔ ہم رہتے ہیں اسی کیس پر کہ جو آج سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ آئین سے متصادم کیس پہ نہیں دی جا سکتی، اور موجودہ ناظرین یہ جو فیصلہ آج سنایا گیا ہے جس میں ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد یقیناً اب آئندہ کوئی بھی حکومت آئین سے انحراف کرتے ہوئے قوانین میں ترمیم نہیں کرے گی۔ آخری 3 دنوں میں 55 سے زیادہ قوانین بنائے، جس میں سیکرٹ ایڈ اور صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے توقع کی جا رہی ہے کہ صدر پاکستان عارف الوی ان پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن آج کی شخص کے بعد 2 فیصلے ہوئے، تو ایک تو نواز شریف کے پاس فی الحال اپیل کا حق نہیں رہا، ہاں اگر کرنی ہے تو نئے الیکشن ہوں، 2/3 میجورٹی رہے، اس میں وہ کلیئر ہو جائے، ججوں عدالتوں کے جیل میں جائیں، آ کر گرفتار ہو کے جیل میں جائیں، اگر عدالتیں سزا دے دیں اور سزا ختم کر دیں تو یقیناً ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا، لیکن گو کہ سیاست کرنے سے تحریک انصاف کے چیئرمین کو روکا جا رہا ہے، اور اس کے لیے انہیں اٹک جیل میں بند کیا گیا۔ جب ان کے وکلا ان سے ملنے گئے ان پر بھی مقدمہ درج کرا دیے گئے، اور وہ ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ وکلا نے آج ہائی کورٹ میں بھی اپنی داد فریاد ہو کے کہا ہم نے ساری زندگی وکالت کی ہے، لیکن اپنے کلائنٹ کو تحفظ دینے میں رکاوٹیں جو ڈالی جا رہی ہے، ہم پہ ہی الٹے مقدمہ درج کرتے جا رہے ہیں۔ کیا حکومت ہزاروں مقدمہ درج کر کے 23 کروڑ عوام کو گھروں میں بٹھا دے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین ایکٹ کی منظوری کے ناظرین دوسری طرف سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کے بغیر اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اپیل 100 دفعہ کرے،
2/3 میجورٹی لیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون بناتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اپنی لمٹ کراس کی ہے، انہیں اختیار ہی نہیں تھا جو انہوں نے قانون بنایا۔ پی ڈی ایم والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کیسوں کے سلسلے آپ نے ہزاروں لگا دیا، پی ڈی ایم کی حکومت چلے گئی، نگران حکومت آئے گی اور کبھی امکان ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گی، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 6 ماہ سے 2 سال کے لیے آئے، وہ 3 ماہ میں الیکشن کرائے گی، ایک دن بھی اوپر رہے گی، اور پنجاب اور کے پی کی طرح غیر آئینی حکومت کرائے گی، غیر قانونی کرائے گی۔ اور یہ یاد رکھے، آئین ہمیشہ ڈکٹیٹر توڑتے ہیں۔ ضیاء الحق 90 دن کے لیے آیا تھا تو 11 سال رہا، مشرف 90 دن کے لیے آیا تھا تو 9 سال رہا۔ یہ نگران حکومت اگر 90 دن کے لیے ایک دن بھی اوپر آئے گی تو یہ سول مارشل لا ہوگا، جو آج بھی پنجاب اور کے پی میں ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تو نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں کرنا ہے، ادھر بھی راتوں رات نیب قوانین میں ترامیم کر کے پی ڈی ایم کے 500 سے زیادہ رہنماؤں کو کھربوں روپے کے مبینہ کیسوں سے باعزت طور پر کلیئر کر دیا گیا، ڈرائی کلین کر دیا گیا۔ نیب کا کام تھا کرپشن کو روکنا، وہ کرپشن کو لیگل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور آئینی ماہرین کے مطابق اس میں بھی اگر سپریم کورٹ آئین کے مطابق پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیمار نواز شریف، آصف علی زرداری یہ کیس دوبارہ کھلیں گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق گرفتار ہوں گے۔ اس سلسلے میں وکلا برادری نے آج کے فیصلے کو قانون اور آئین کی فتح قرار دیا ہے۔ ناظرین، نیب قوانین میں ترامیم، سپریم کورٹ نے اس پہ بھی پریکٹس پروسیجر بل کا فیصلہ بھی آنا ہے۔ اسی فیصلے میں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں ہونے چاہیے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد اگر مدت سے پہلے ہوتی ہے تو 90 دن میں ہونا چاہیے۔ 14 مئی کو الیکشن کرانے کی تاریخ گزر چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرایا جائے، لیکن حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اب غیر آئینی 2 صوبوں میں حکومت چلا رہی ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ تاریخ گزر چکی ہے، لیکن آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن 90 دن سے زیادہ وقت نہیں لے سکے گا۔ اور دوسری طرف پی ڈی ایم تو ہنڈیا بنا رہی ہے، سازش کر رہی ہے 2 سال کا 6 ماہ کا، پھر آئین شکنی کریں گے، پھر عدالتوں سے انہیں لتر پڑیں گے۔ یاد رکھیں کہ فیصلے عدالتیں ضدوں اور اناؤں کے مطابق نہیں کرتے، آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں، جس سے قانون کی فتح ہو۔ اب نہ تو قومی اسمبلی موجود ہے جو دوبارہ جھوٹے ایکٹ کے ذریعے آئین پر قدغن لگائے، آئین توڑے، اسمبلی ختم ہو چکی ہے۔ شہباز شریف ریزائن دے چکے ہیں، 2 دن پہلے ریزائن دیا کہ 60 دن کی بجائے 90 دن مل جائے۔ جب عمران خان نے، قومی ہیرو نے، پنجاب اور اسمبلی قانون اور آئین کے مطابق تحلیل کی تو کہتے تھے کیوں تحلیل کی ہے وقت سے پہلے، جو ان کا آئینی اختیار تھا۔ اب بھی موجودہ حکومت پی ڈی ایم نے بھی 2 دن پہلے کی، آئین کے مطابق کیا، لیکن انہیں اب 60 دن کی بجائے 90 دن مل گئے، تو اب کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ لہذا اب قومی اسمبلی وہ نہیں رہی جو راتوں رات قرارداد منظور کرا لے اور ایکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ اب ان کے زمینی خدا ہٹ چکے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب نگران حکومت 2 روز میں آ جائے گی اور توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین سے انحراف نہیں کرے گی۔ اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی ڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کہا تھا، لیکن پنجاب حکومت نے انہیں اٹک جیل میں منتقل کر دیا، لیکن اٹک جیل میں انہوں نے کہا تھا C کلاس نہیں ہے، مچھر اور جی سے ڈر جائے گی، جس پر تحریک انصاف کے وکلا نے کہا عمران خان گئے تو گٹر بند کر دے گیا، مچھر تھے، لیکن انہوں نے کہا مجھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے دے دیا جائے، مجھے پتا تھا میرے پر یہ قدغن لگے گی، مجھے آفر کی گئی، میں نہ رولوں، میں نواز شریف اور زرداری کی طرح ملک نہیں چھوڑوں گا۔ پر اعتماد طریقے سے وکلا نعیم حیدر منجوٹا، شیر افضل اور دیگر وکلا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عدالت کا سامنا کر رہے ہیں، جیل کا عملہ بھی حیران ہے کہ اس طرح
تو ماضی میں کسی سیاسی لیڈر نے ہمیشہ چیخیں ماری کہ ہمیں سہولتیں دو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنا ظلم کرنا ہے آپ مجبور ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن عوام حقیقی آزادی کے لیے نکل پڑی ہے اور حقیقی آزادی تک میری جدوجہد جاری رہے گی۔ اب عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بہت خطرناک قیدی ہیں، اس لیے عمران خان کو اٹک جیل میں لے جایا گیا ہے، جبکہ علی محمد اور شاہ یار افریدی اور سینکڑوں درجوں کرانے اڈیالہ جیل میں بھی ہے۔ خطرناک قیدیوں کی بیرکیں الگ ہوتی ہے، یہاں بھی عدالت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے، خصوصاً سرکاری افسروں کو، کہ وہ حکمرانوں کے ذاتی غلام نہ بنے، آئین اور قانون کے مطابق چلے، ورنہ یاد رکھ لیں اقتدار تو جانا ہے، آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا جو اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ حکومت نے عمران خان کو صرف تکلیف اور اذیت دینے کے لیے اپنی طرف سے جوڑا ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی کہ انہیں کہیں ادھر رعایت نہ ملے، لیکن عمران خان اس پر بھی قائم ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے 14 اگست کو بھرپور طریقے سے یوم آزادی اور پی ڈی ایم کی حکومت کے خاتمے میں یوم نجات منانے کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً احتجاج پرامن ہونا چاہیے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی ہے، اور ابھی تک شہباز شریف اور وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر اسحاق ڈار میں نگران وزیر اعظم کے انتخاب پر متفق نہیں ہو سکے۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکمران خوف تحریک انصاف میں آئین اور قانون شکنی کو معمول بنا رہے ہیں، کوئی تو ہے اس کو روکے گا۔ اسی میں پاکستان کی ترقی خوشحالی ہے کہ 3 ماہ میں صاف شفاف الیکشن کر کے عوام کے مختلف نمائندوں کو حکومت دی جائے اور ملک کو میں بہتری لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔